یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب رکا تب ایاز بن سیف الدین جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ لوگ شور کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ پھر لوگوں کا ایک گروہ ان کی طرف آنا شروع ہوا جو سب مسلح افراد تھے۔ قریب آ کر وہ سب ایاز بن سیف الدین سے ارادت مندی، چاہت اور محبت کا اظہار کرنے لگے۔ دراصل یہ وہ لشکری تھے جن کا تعلق سلطان برقع سے تھا اور مختلف جنگوں میں جہاں کہیں بھی سلطان برقع کو شکست ہوئی وہ ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچاتے رہے۔ جن کا تعلق رے سے تھا وہ رے شہر میں آ کر دن گزارنے لگے۔ اب جو انہیں خبر ہوئی کہ امیر ایاز بن سیف الدین رے شہر میں داخل ہوا ہے وہ تو بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور اس کے ارد گرد ایک اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انہیں مخاطب کر کے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، تم جو مجھ سے چاہت اور محبت کا اظہار کر رہے ہو اس کے لیے میں تم کا شکر گزار ہوں۔ میں نے یہاں سے نکل کر ہمدان کا رخ کرنا ہے، وہاں میں نے ایک لشکر جمع کرنا ہے اور وہیں ان کی تربیت کا کام سر انجام دینے کے بعد میں نے اپنے ساتھ سلطان برقع کے پاس لے جاؤں گا۔ اب تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کون اس سلسلے میں میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کون میرے ساتھ ہمدان کا رخ کرے گا؟ اس پر سب ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کا ساتھ دینے کا عزم کا اظہار کرنے لگے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر ایاز بن سیف الدین بڑا خوش ہوا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئے تب ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، مجھے چھوٹی سی ایک مہم کے سلسلے میں اس شاہراہ پر جانا ہے جو شاہراہ رے شہر سے نکل کر سبزوار کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں جہاں کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے والدی الملاح کہتے ہیں، جہاں کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں دائیں جانب ایک بستی ہے۔ اس بستی میں میرے کچھ اہل خانہ ہیں، وہ یہاں میری حویلی میں تہ خانے میں قیام کیے ہوئے تھے۔ میرا دادا اور میری دادی کو تو محمد کے وزیر عبید اللہ نے پکڑ کے قتل کر دیا تھا، لیکن میرے گھر میں 3 اور افراد تھے جو وہاں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب ان تینوں کو وہاں سے نکال کر میں ہمدان کا رخ کروں گا، پھر تم لوگ میرے ساتھ چلنا۔ اس پر وہ سب مسلح جوان کہنے لگے، آپ بے فکر ہیں، ان علاقوں میں آپ کے دشمن بھی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ان علاقوں میں اکثر و بیشتر سلطان محمد کے لشکری بھی سرگرداں رہتے ہیں اور وہ آپ سے بڑے تنگ اور نالاں ہیں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہٰذا وادی الملاح کی جانب ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہی ہم ہمدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں صرف تھوڑا سا وقت دیں، ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تیاری کر کے پھر لوٹتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہی روانہ ہوں گے۔ ایاز بن سیف الدین نے اس سے اتفاق کیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لہٰذا وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لوٹے، سب مسلح تھے، اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کے ساتھ انہوں نے 2-3 دن کا زاد رہ اور پانی کا مشکی باندھ رکھا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر ایاز بن سیف الدین اور سلطان برقع کی حویلی کا وہ محافظ بے حد خوش ہوئے۔ پھر ان سب کو لے کر رے شہر سے نکل کر اس شاہراہ پر روانہ ہوا جو شاہراہ وادی الملاح کے پاس سے گزر کر سبزوار شہر کی طرف جاتی تھی۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد ایک روز ایاز بن سیف الدین کے ساتھ جانے والا سلطان برقع کا وہ محافظ وادی الملاح کی بستی کے ایک دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ پہلی دستک کے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا شخص تھا، وہ شاید اس محافظ کا ماموں تھا، لہٰذا اس کو دیکھتے اس نے بڑی بے چینی سے پوچھ لیا، کیا امیر ایاز بن سیف الدین کا کچھ پتہ چلا؟ اس پر اس محافظ نے اپنی پیچھے کھڑے ایاز کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، امیر ایاز میرے ساتھ آئے ہیں، اب فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ اس پر وہ بوڑھا آگے بڑھا، ایاز بن سیف الدین کو لپٹا کر ملا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، ہم صرف 2 میاں بیوی ہیں، 3 افراد کے یہاں آنے سے ہم خوش تو بے حد ہیں کہ ہم یہ 2 بیٹیاں اور ایک بہن مل گئی، لیکن یہاں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کی منگنی آپ سے ہو چکی ہے تو غضب ہو جائے گا۔ اگر حسن بن صبا یا قلعہ شاہ در کے حاکم ابن عطاش کے ان دونوں لڑکیوں کی خبر ہو گئی تب بھی مصیبت بن جائے گی، اس لیے کہ حسن بن صبا کے آدمی انہیں دیکھ چکے ہیں اور قلعہ شاہ در کے کچھ فدائی انہیں دیکھ کر گرفتار کر کے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ اس موقع پر سلطان برقع کا محافظ اندر گیا۔ اس کے اندر جانے کی تھوڑی دیر بعد بروزہ توزین اور فادہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور دروازے قریب ہی سین میں کھڑے ایاز بن سیف الدین کو دیکھتے ہی ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، تینوں اس کے گرد آ کر جمع ہوئی۔ پھر توزین بولی اور ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اللہ پاک کا شکر ہے آپ آ گئی ہیں، ورنہ ہم تینوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، کئی بار گرفتار ہو کر بچی ہیں۔ ان 2 بھائیوں کی بڑی مہربانی، جب تک زندہ رہیں گی ان دونوں بھائیوں کو شکریہ ادا کرتی رہیں گی، انہوں نے ہمیں محفوظ کیا، ورنہ بھیڑیے ہمیں چیر پھاڑ کر چکے ہوتے۔ ہمیں دادا اور دادی کی ہلاکت کا بھی بڑا دکھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں رو دی تھی۔
ایاز انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین نے برقرار اس محافظ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سب سے پہلے میں تمہارے ماموں اور ممانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تینوں کو تم نے اپنے ہاں پناہ دی، ان کی دیکھ بھال کی۔ اب تم اور تمہارا دوسرا ساتھی پہلی کی طرح سلطان برقرار کی حویلی کے ساتھ ساتھ میری حویلی کی طرف بھی دھیان رکھنا۔ گو میری اور سلطان کی حویلی کو لوٹ لیا گیا ہے، لیکن بہرحال حویلی کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب ہم فخر سے اور محفوظ طریقے سے اپنی حویلیوں میں قیام کر سکیں گے۔ اس پر اس محافظ نے سر کو جھکاتے ہوئے ایسے ہی کرنے کے لیے کہا۔ پھر تو زین اور رفادہ اور بروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں رکوں گا نہیں، میں نے یہاں سے سیدھا ہمدان کی طرف جانا ہے اور تم تینوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جواب میں رفادہ چوکنے کے انداز میں بولی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن بن صباح کے آدمی ہی نہیں، قلعہ شاہ در کے لوگ بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ آپ جب اکیلے ہمیں لے کر نکلیں گے تو ہم بالکل ہی غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر ایاز بن سیف الدین کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر کہنے لگا، میری تم دونوں سے منگنی ہو چکی ہے اور میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ تم دونوں کے علاوہ بروزہ خاتون کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکوں۔ تم اپنی تیاری کو آخری شکل دو، جو سامان تمہارے پاس ہے اسے سمیٹو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تم حویلی سے باہر نکلو گی تو تمہیں خود یہ احساس ہو جائے گا کہ تم تینوں محفوظ ہو۔ وہ تینوں اس محافظ کے ماموں اور ممانی سے اجازت لے کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف گئیں اور اپنا سامان نکالنے لگی تھی۔ اس موقع پر اس محافظ کے ماموں اور ممانی کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان تینوں کو یہاں پناہ دی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو ضرور یہاں قیام کرتا، لیکن میرے ساتھ میرے مسلح جوان کھڑے ہیں، اس لیے میں ابھی اس وقت یہاں سے کوچ کروں گا۔ اس موقع پر اس محافظ کے ماموں نے جب باہر نکل کر دیکھا تو جہاں تک گلی خم کھاتی تھی سب مسلح جوان ان گھوڑوں پر تیار کھڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس محافظ کے ماموں اور ممانی خوش ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک اس محافظ نے ان تینوں کے گھوڑوں پر زینے ڈال کر دانے چڑھا دیے تھے۔ پھر وہ ان تینوں کو لے کر باہر آیا تو زین، رفادہ اور بروزہ باہر نکلی اور انہوں نے جو ہی اس گلی کو آخری موڑ تک مسلح جوانوں سے بھرا ہوا پایا تو ان کی خوشی کو انتہا نہ تھی۔ پھر وہ تینوں اس محافظ کی ممانی سے ملے۔ ایاز بن سیف الدین ان کے ماموں سے ملا۔ پھر وہ محافظ اور اس کا ساتھی بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایاز بن سیف الدین کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ایاز بن سیف الدین اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ریح شہر کے راستے آیا۔ دونوں محافظوں کا سلطان برقرار کی حویلی کے پاس چھوڑا۔ پھر وہ جس قدر لشکری اس کے پاس جمع ہوئے تھے ان کے ساتھ تو زین، رفادہ اور بروزہ کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے ہمدان شہر کا رخ کر رہا تھا۔ ایاز بن سیف الدین نے ہمدان پہنچ کر اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ شہر میں جب یہ خبر پھیلی کہ سلطان برقرار کا سالار ایاز بن سیف الدین ہمدان پہنچا ہے اور یہاں اس نے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا ہے، تب جنگجو جوان جوگ در جوگ اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور وہاں قیام کر کے ایاز بن سیف الدین نے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ سلطان برقرار کے ایک مداح نے ایاز بن سیف الدین کو ایک حویلی بھی دے دی تھی جس میں اس نے تو زین، رفادہ اور بروزہ کے قیام کا بندوبست کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان برقرار کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد محمد جرجان پہنچا اور وہیں قیام کر کے اپنے بھائی سنجر سے امداد کی درخواست کی۔ سنجر نے پہلے اپنے بھائی کی خواہش کے مطابق مال، اسباب اور حرب و ضرب کے آلات بھیج دیے اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خود بھی اپنے بھائی کی دلجوئی اور اس کے ارادے سے خراسان ہو کر جرجان پہنچا۔ اس طرح سنجر نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنے بھائی کی مدد کے لیے آیا تھا۔ جنگ کے دوران محمد کے لشکری جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے وہ بھی اس کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر سلطان برقرار سے ایک غلطی ہوئی۔ جن دنوں ایاز سیف الدین ریح شہر سے نکل کر ہمدان شہر کی طرف چلا گیا تھا، اس کے چند ہفتے بعد سلطان برقرار ریح شہر پہنچا۔ ریح میں قیام کے دوران ہی سلطان برقرار سے کچھ غلطیاں ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برقرار نے فتح یاب ہو کر رسد کی کمی کی وجہ سے اپنے لشکر کو منتشر کر دیا۔ اپنے ایک سالار داؤد بن صدقہ کو اس کے باپ کے پاس حلہ کی طرف چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس دوران آذربائیجان میں وہ ایک شخص داؤد بن اسماعیل بن یعقوب نے بغاوت کی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے امیر کربوگا کو 10,000 کا ایک لشکر دے کر روانہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایاز بن سیف الدین پہلے ہی ریح شہر سے نکل کر ہمدان میں پہنچ چکا تھا اور نئی لشکری بھرتی اور ان کی تربیت کا فریضہ ادا کر رہا تھا۔ اس طرح سلطان کا لشکر ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ اس کے ساتھ چند مٹھی بھر جانثار رہ گئے تھے۔ اسی دوران سلطان برقرار کو یہ خبر ملی کہ اس سے شکست اٹھا کر محمد جرجان کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کا بھائی
संजर भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर इसके साथ मिल गया और अब वो दो भाई एक खासा बड़ा और मजबूत लश्कर लेकर बरका-रोक पर जरब लगाने के लिए बढ़ रहे हैं। सुल्तान बरका-रोक को जब खबर हुई कि संजर और मोहम्मद ने आपस में इत्तेफाक कर लिया है और अब वो दोनों अपने लश्करों को मुतहद करके एक बड़ी अस्करी कुव्वत के साथ रह शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खबर सुनकर सुल्तान बरका-रोक बेहद परेशान और फिक्रमंद हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि जब सुल्तान बरका-रोक को कोई तदबीर समझ न आई तो इसने याज बिन सैफुद्दीन के पास हमदान की तरफ कूच करने का फैसला किया और हमदान की तरफ वो रवाना हो गया ताकि अमीर याज से मिलकर अपनी मुंतशिर कुव्वत को संभाले। असनाए राह में उसे ये खबर मिली कि अमीर याज ने नाउमाम प्याम करके मोहम्मद की इताअत कबूल कर ली है और साथ ही ये खबर भी मिली कि मोहम्मद और इसका भाई संजर दोनों चंद दिन रह शहर में क्याम करने के बाद हमदान की तरफ रवाना हो गए हैं। वो इस खबर को मानने से सुल्तान ने इनकार कर दिया था। अयाज मोहम्मद के साथ मिल गया है लेकिन अपने लश्करियों और सलारों को घर जाने की इजाज़त देकर अब सुल्तान के हाथों के तोते उड़ गए थे और पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। चनाचे वो पहले खुजस्तान की तरफ बढ़ा, कूच और क्याम करता हुआ तश्तर शहर पहुंचा। वो पहले इसका रुख हमदान की तरफ था और हमदान से अपना रुख इसलिए नहीं फेरा था कि आज मोहम्मद से मिल गया। वो जानता था कि आज बिन सैफुद्दीन उसका वफादार और एक पुरखलूस साथी है। इस बिना पर सुल्तान ने इस खबर को ज़्यादा अहमियत ना दी थी और ना इस खबर को सुनकर इसने हमदान जाने का फैसला मुलतवी किया था। असल बात ये थी कि जब उसे ये खबर मिली कि संजर और मोहम्मद दोनों भाई एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर रह से निकलकर हमदान का रुख कर रहे हैं, तब बरका-रोक ने हमदान की तरफ जाने का फैसला मुलतवी कर दिया था। वो जानता था कि अगर संजर और मोहम्मद रह से निकलकर हमदान की तरफ कूच कर रहे हैं तब सुल्तान बरका-रोक ने इन दोनों भाइयों की आमद की वजह से हमदान की तरफ जाने का अपना फैसला मौकूफ कर दिया था, इसलिए कि वो जानता था कि संजर और मोहम्मद दोनों अगर एक बहुत बड़ा और जरार लश्कर लेकर रह से हमदान की तरफ जा रहे हैं तो फिर इसको उधर जाना बेकार है। लिहाजा सुल्तान बरका-रोक ने इन हालात में ये फैसला करके हमदान जाना मुनासिब ना समझा और अब इस खुजस्तान का रुख किया था। चुनाचे सुल्तान बरका-रोक कूच और क्याम करता हुआ पहले तश्तर शहर पहुंचा। दूसरी तरफ हमदान में मुकीम अयाज बिन सैफुद्दीन भी फिक्रमंद हो गया था। इसने 5 से 6 हज़ार लश्करियों का लश्कर तैयार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ वक्त चाहता था कि ताकि मजीद लश्कर भर्ती करके इसकी तरबियत मुकम्मल करे। लेकिन जब उसे बताया गया कि सुल्तान संजर और मोहम्मद दोनों अपना मुतहद लश्कर को लेकर हमदान की तरफ बढ़ रहे हैं, तब अयाज बिन सैफुद्दीन ने मोहम्मद की तरफ पैगाम भिजवाया कि अगर आप दोनों भाई आने वाले दौर में सुल्तान बरका-रोक के खिलाफ जंग नहीं करते, सुल्तान मोहम्मद शाह सल्जूकी की सारी सल्तनत का सुल्तान तस्लीम करते हैं और आने वाले दौर में जिन जिन इलाकों में इसने आपको हाकिम मुकर्रर किया है वहाँ के नज़्म नस्क में मसरूफ़ रहते हैं और सुल्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अयाज बिन सैफुद्दीन का कासिद ये पैगाम लेकर जब मोहम्मद के पास पहुंचा तो उस वक्त उसका बड़ा भाई संजर भी मौजूद था। चुनाचे जब मोहम्मद के मुहाफ़िज़ दस्तों के सलार ने अयाज बिन सैफुद्दीन की कासिद को इन दोनों भाइयों के सामने पेश किया, तब मोहम्मद उससे मुखातिब करके कहने लगा, मैंने सुना है कि अयाज बिन सैफुद्दीन इन दिनों हमदान में क्याम किए हुए है और इसने तुम्हें मेरे नाम का कोई पैगाम देकर भेजा है, कहो वो क्या कहता है। इस पर कासिद ने जो शराइत अयाज बिन सैफुद्दीन ने पेश की थी वो मोहम्मद और संजर दोनों से कह दी थी। ये सारी शराइत सुनकर इन दोनों भाई के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर मोहम्मद बोला और कहने लगा, ये भी सैफुद्दीन के बेटे ने खूब कही, अगर हम बरका-रोक को अपने बाप की सारा सल्तनत का सुल्तान तस्लीम कर लें तो फिर किस्सा ही ख़त्म हो जाता है, फिर हमारी हैसियत ही क्या रहती है, हम तो गुलामाना से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाएंगे। रहा सवाल इन इलाकों का जिन इलाकों का बरका-रोक ने हमें हाकिम मुकर्रर किया है, तो बरका-रोक का हम पर कोई एहसान नहीं। ये सारे इलाके हमारे बाप की सल्तनत में शामिल थे और अपने बाप की सल्तनत से इन इलाकों पर हुकूमत करके हमारा हक बनता है, बल्कि हम समझते हैं कि बरका-रोक ने हमारे हक से बहुत कम दिया। इस बिना पर जो शरात अयाज बिन सैफुद्दीन ने दी हैं किसी भी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। वापस जाकर उसे बताना, गो इससे पहले तुम हमारे साथ धोखा और फरेब कर चुके हो और हमारे लश्कर से 5000 तेगो जनों को लेकर बरका-रोक की तरफ चले गए थे। इसके बावजूद इसे कहो कि मैं तुम पर एतमाद और भरोसा करता हूँ, अगर तुम बगैर किसी शर्त के हमारे लश्कर में शामिल हो जाओ तो हम एक बार फिर तुम्हें खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद जब खामोश हुआ तब वो कासिद बोला और कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो जो शिकायत आपको है वही शिकायत अयाज बिन सैफुद्दीन को भी आपसे है। कैसी शिकायत?
غور سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد نے پوچھ لیا۔ اس پر وہ قاصد بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بول پڑا، آپ کہتے ہیں ایاز نے آپ کو دھوکہ دیا، فریب دیا اور 5000 لشکروں کو لے کر بھاگ گیا، بلکہ آپ کے سلاروں میں سے سرخاب بن کیخرو بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ دو قاصد یہی تک کہنے پایا تھا کہ محمد بول اٹھا، مجھے کیخرو کی حقیقت کا پہلے علم ہوتا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا۔ میرے خیال میں وہ ہمارے لشکر میں ایاز بن سیف الدین کی نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے، اسے ساری خبریں پہنچاتا رہا ہے۔ بہرحال تم اپنی بات مکمل کرو، ایاز کو ہم سے کیا شکوہ ہے؟ جواب میں وہ قاصد بولا اور کہنے لگا، ایاز بن سیف الدین کو آپ سے اور آپ کے مرنے والے وزیر سے سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ جس وقت آپ رائے شہر میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی آپ کو وزیر نے جہاں زبیدہ خاتون کو ختم کیا، وہاں ایاز بن سیف الدین کے دادا اور دادی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر آپ کے وزیر نے یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تم اپنے دادا اور دادی کو زندہ حالت میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ اس ساری کارروائی کو ایاز بن سیف الدین کو دھوکہ اور فریب کہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب اس کے دادا اور دادی کو پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا تو پھر دھوکہ دہی سے اسے بلا کر آپ کے لشکر میں شامل کیا گیا۔ قاصد جب خاموش ہوا تب شرمندگی میں بغلے جھانکنے لگا تھا۔ اس وقت موقع پر پاس بیٹھے ہوئے سنجر نے بھی کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے محمد کہنے لگا، زبیدہ خاتون کو میں نے نہیں عبید اللہ نے قتل کیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے دادا اور دادی کو بھی عبید اللہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس پر قاصد پہلے کی نسبت زیادہ جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر عبید اللہ نے یہ سارے کام کیے تھے تو وہ آپ کا وزیر تھا، آپ کے پوچھے بغیر وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر اس نے یہ کام آپ کے پوچھے بغیر کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ وزیر کوئی بھی کام آپ سے پوچھ کر نہیں کرتا تھا۔ قاصد کی اس بات کو محمد نے برا مانا تھا، گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم اپنی حدود کو پار کر رہے ہو، زیادہ باتیں نہ بناؤ، اب تم جا سکتے ہو۔ جو پیغام میں نے تمہیں دیا ہے جا کر ایاز بن سیف الدین سے کہہ دینا، اگر وہ مان جائے تو اس کی بھلائی ہے، نہیں مانے گا تو پھر فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اب ہم ہر صورت میں برقع روگ اور ایاز بن سیف الدین کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کریں گے۔ محمد کا یہ جواب سن کر قاصد وہاں سے نکل گیا تھا، اور اسی روز وہ وہاں سے نکلا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے ہمدان کا رخ کیا تھا، اور جو گفتگو ہوئی تھی اس نے ایاز بن سیف الدین سے کہہ دی تھی۔ ایاز بن سیف الدین نے دیکھا کہ اس کی شرطیں بھی نہیں مانی جا رہی، سنجر اور محمد ہمدان کی طرف پیش قدمی بھی کرتے آ رہے ہیں، تب اس نے ہمدان میں قیام کرنا بیکار سمجھا۔ چنانچہ جس قدر لشکری وہ جمع کر سکا تھا، ان کی تھوڑی بہت تربیت دے سکا تھا، ان کو سب نے ساتھ لیا، اور تو زین رفادہ اور بروزہ کے ہمراہ وہ ہمدان سے نکل کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سلطان برقع-روک کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سلطان برقع-روک نے ان دنوں خوزستان کے علاقے تشتر شہر میں قیام کر رکھا تھا۔ دراصل اب وہاں قیام کر کے سلطان برقع-روک اپنے ایک فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ بظاہر اس نے سلطان محمد کو بدترین شکست کے بعد اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا تھا، اور ان کے پاس جو مال غنیمت جمع ہو گیا تھا اس کے لیے بھی اس نے احکامات جاری کیے کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں، کچھ عرصہ سستا لیں، مال غنیمت اپنے اہل خانوں کو دیں اور وہ اپنے لشکر میں آ جائیں۔ اسی دوران محمد اور سنجر نے آپس میں اتفاق کر لیا، اور ان کا متحدہ لشکر ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ تب برقع-روک بڑا پریشان ہوا، اب وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے سارے لشکریوں کو بلائے۔ امیر کربوگا آذربائیجان کی طرف تھا، باقی چھوٹے موٹے سالار اور لشکری بھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایسے میں جب ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ایاز بن سیف الدین خوزستان کے علاقے تشتر پہنچا اور وہاں سلطان کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو سلطان برقع-روک کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شاندار انداز میں اس نے ایاز کا استقبال کیا، لشکری وہاں پڑاؤ کرنے لگے، جبکہ برقع-روک ایاز کو اس کے ساتھ تو زین رفادہ اور بروزہ کو اپنے خیمے میں لے گیا تھا۔ تو زین، بروزہ اور رفادہ کو ایک خیمے میں منتقل کر دیا گیا، جس خیمے میں سلطان برقع-روک کے اعلیٰ خانے تھے، جبکہ وہ خیمہ جس میں سلطان عموماً اپنے سالاروں اور امراء سے صلاح مشورہ کرتا تھا، ایاز بن سیف الدین کے ساتھ وہ اسی خیمے میں داخل ہوا۔ دونوں جب بیٹھ گئے تب غور سے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان برقع-روک کہنے لگا، میں خوزستان کی طرف آنے سے پہلے تمہاری طرف ہمدان کا رخ کرنا چاہتا تھا کہ راستے میں مجھے پتہ چلا کہ امیر ایاز محمد سے مل گیا ہے، میرا دل نہیں مانا تھا، لیکن کیونکہ سنجر اور محمد دونوں اتفاق کر کے ہمدان کی طرف بڑھے تھے، لہٰذا میرا دل کہتا تھا کہ تم نے جس قدر لشکر جمع کر لی ہوں گے انہیں لے کر ہمدان چھوڑو گے اور میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس پر ایاز بولا اور کہنے لگا،
سلطان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے قاصد محمد کی طرف بھجوایا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ ہمدان میں مجھے زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کا موقع مل جائے تاکہ میں وہاں اچھا خاصا لشکر تیار کر لوں، اس کی تربیت کا کام بھی مکمل کر لوں۔ قاصد میں نے اس لیے بھیجے تھا کہ جو لشکری جمع ہو سکے تھے ابھی تک ان کی تربیت کا کام مکمل نہیں کیا تھا۔ اسی بنا پر میں نے اپنے قاصد کے ہاتھ محمد کے نام یہ پیغام بھیجا تھا، اگر سنجر اور محمد دونوں ان تمام علاقوں کا جس پر اس سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی حکومت تھی ان کا سلطان برقرار کو تسلیم کر لیں۔ سلطان برقرار نے جن علاقوں پر دونوں بھائیوں کو عامل مقرر کیا ہے انہی علاقوں میں اپنے آپ کو محدود رکھیں اور ان علاقوں کی ترقی اور دیکھ بھال کا کام کریں، اور یہ کہ آنے والے دور میں کبھی سلطان برقرار کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے تو میں محمد کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ محمد نے چونکہ ان شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لہذا مجھے ہمدان سے نکلنا پڑا۔ میں نے یہ سارا کھیل ان سے اس لیے کھیلنے کی کوشش کی تاکہ مجھے ہمدان میں قیام کر کے خاصا بڑا لشکر جمع کرنے کا موقع مل جائے۔ جب انہوں نے میری شرائط کو تسلیم نہ کیا تو میں وہاں سے نکل کر سیدھا آپ کی طرف چلا آیا۔